السلام علیکم۔ قرآن پاک سے پہلے اترنے والی کتابیں یا صحیفے کسی کو زبانی یاد نہیں ہوتی تھی اور نماز میں بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صرف قرآن پاک کا ہی یہ معجزہ ہے کہ یہ پورا کا پورا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھی یہ پورا قرآن پاک یعنی 6666 آیات کو زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے، جو معجزہ بھی ہے، شفا بھی، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں رحمت۔ آپ کے گھر میں سب سے قیمتی چیز قرآن پاک ہے، جس میں آپ کے لیے شفا، رحمت اور ہدایت جیسی بڑے بڑے خزانے چھپے ہیں۔ قیامت کے روز قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم۔ ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔